الیکشن کمیشن کے ساتھ نگران حکومت کی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، کیا ایجنڈا تھا اور کیا طے پایا اب تک الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ کن ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک پاکستان کے اندر ایک جو سب سے اہم آئینی ادارہ الیکشن کے انتظام سے متعلق ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور ایک نگران حکومت کے ناطے سے یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں اور پرامن، آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے اس میں ہر ممکن ہر طرح سے ان کی ہم مدد کریں۔ لیکن سیاسی جماعتیں تو معترض ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اور اس کے لیے حلقہ بندیاں ضروری نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ یہ میرے علم میں ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کو اس پر اعتراض ہے، اور اعتراض کرنا ان کا جمہوری حق ہے اور وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے جمہوری حق کے حوالے سے میں کسی تبصرے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ لیکن اس ساری صورتحال کو لے کے یہ قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ نگران حکومت کا وقت جو ہے وہ طول لینا چاہتے ہیں۔ میں کسی قیاس آرائی پر قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن سے زائد عرصے میں ہوں گے الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن نے ایک جواب جمع کرایا تھا، اگر آپ کے علم میں ہو، کہ جو مردم شماری ہوئی ہے اور جو اس کے نتائج آئے ہیں اس کے تحت ہم حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں۔ تو یہ اب واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر نہیں ہوں گے۔ اس پر واضح جواب دینے کا اختیار نگران حکومت کے پاس نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور ہم الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن اگر آپ سے موقف مانگتا ہے نگران حکومت سے تو کیا ہوگا، اس کی رائے کیا ہوگی؟ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے یا حلقہ بندیاں پہلے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جب ایک آئینی ادارہ ایک ذمہ دار حکومت سے رابطہ کرے گا تو ہم ملک کے آئین اور قانون کی روشنی میں اپنی جو رائے ہے وہ ان تک پہنچائیں گے۔ نگران حکومت کتنی بااختیار ہے خاص طور پر عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے؟ نگران حکومت اتنی ہی بااختیار ہے جتنا اسے آئین اور قانون نے بااختیار کیا ہے۔ ایک ذمہ دار حکومت ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے مسائل ہیں، اپنے جو ملک کے قوانین ہیں اور جو محدود مدت اور محدود اختیار کے ساتھ جو کچھ بھی ہم لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ اور اس میں IMF سے بات چیت یا ڈالر کی جو بڑھاوا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں، ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، اور جو پچھلی منتخب حکومت ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کر کے گئی تھی، اور ہم تمام بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کے پابند ہیں، تو ہم اس کی پابندی کریں گے۔ جہاں تک ڈالر کی قیمت کا تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ طے کرتا ہے، اور جو ریگولیٹر ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو حکومت کا براہ راست اس میں عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس وقت کوئی IMF سے بات چیت چل رہی ہے، خاص طور پہ جو بجلی کے بلوں کو لے کے عوامی جو رد عمل آیا ہے اس کے تناظر میں؟ میرے خیال میں جو میری معلومات ہے اس کے مطابق وزارت خزانہ ہمیشہ اور ہر وقت IMF کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور آج تک وہ رابطے میں ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور یہ جاری ہے۔ مرزا سولنگی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔